اللہ رب العزت نے اس پیس، ٹالرنس، بیلنس، اس کو انسان کی شخصیت کے اندر بھی رکھا ہے. انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بہت سارے گوشے ہیں. ایک اس کی پرسنالٹی کا بایولوجیکل ایسپیکٹ ہے، ایک انسان کی پرسنالٹی کا سوشل ایسپیکٹ ہے، ایک اس کا کلچرل ایسپیکٹ ہے، ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے، ایک سائیکیکل ایسپیکٹ ہے، ایک ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ ہے اور ایک اسپرچول ایسپیکٹ ہے. انسانی شخصیت کے 7 مختلف پہلو ہیں. بایولوجیکل یعنی حیاتیاتی پہلو جس میں کھانے پینے کی ضروریات آ جاتی ہیں، سوشل جس میں شادی بیاہ اور دیگر اجتماعی ضروریات آ جاتی ہیں، کلچرل جس میں تعلیم اور ثقافت کی ضروریات آ جاتی ہیں، سائیکولوجیکل جس میں نفسیاتی ضروریات آتی ہیں، سائیکیکل جس میں دماغی صحت کی ضروریات آتی ہیں، ٹرانسینڈنٹل جس میں علم، آرٹ، فلسفی، فائن آرٹس کی فنی اور فکری ضروریات آتی ہیں، اور اسپرچول جس میں روحانی اور نفس کی اصلاح کی ضروریات آتی ہیں. 7 گوشے انسان کی شخصیت کے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں. لیکن اسلام کے نزدیک کامل انسان وہ ہے جو 7 کے 7 کے درمیان پرامن توازن اور اعتدال قائم کرتا ہے. جہاں اعتدال ٹوٹا وہاں اسلام آڑے آ گیا. نہیں، اس امر کی اجازت نہیں. ایک صحابی تھے، اس کی شادی ہو گئی، ان کی زوجہ بھی صحابیہ تھی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہو گئی. آقا نے فرمایا، اچھا مبارک ہو، تمہارا شوہر کیسا ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ عرض کیا، آقا میرا شوہر بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، اللہ انہیں آباد رکھے. اتنا نیک ہے کہ سارا دن ہر روز روزہ رکھتا ہے اور ہر رات پوری رات عبادت میں مصلی پر کھڑا رہتا ہے. اتنا نیک شوہر اللہ نے عطا کیا. حضور علیہ السلام نے اس کے شوہر کو بلا لیا اور بلا کے کہا کہ وَلِأَهْلِكَ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. اے دن کو روزہ اور رات کو میری اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے والے، یاد رکھ اپنے اوقات کو اعتدال کے ساتھ تقسیم کر. جہاں تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیری جان کا بھی حق ہے. حقوق میں اعتدال، زندگی کی پرسنالٹی کے مختلف فیزز میں اعتدال، ضروریات میں اعتدال، ڈیزائرز میں اعتدال، پروپینسٹیز میں اعتدال، یہ سارا اعتدال توازن قائم ہو تو شخصیت کامل ہوتی ہے. جہاں اعتدال ختم ہوا شخصیت خلاف اسلام ہو گئی. جیسے ایک انڈیویجول پرسنالٹی اعتدال کے ختم ہونے سے خلاف اسلام ہو جاتی ہے، ویسے سوسائٹی اعتدال کے ختم ہونے سے خلاف اسلام ہو جاتی ہے. تو اسلام ایک ایسے حسن کا داعی ہے جس کے ذریعے پوری کی پوری انفرادی اور اجتماعی شخصیت کے اندر امن، توازن، اعتدال، بیلنس اور ٹالرنس پیدا ہو جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے امن کی گارنٹی دی، مسلمانوں کے لیے، یہود کے لیے، دیگر غیر مسلم قبائل کے لیے کانسٹیٹیوشن دیا اور اس میں امن کی گارنٹی دی. اور خطبہ حجۃ الوداع جو آقا علیہ السلام کا عطا کردہ سب سے پہلا چارٹر آف ہیومن رائٹس تھا اور سب سے پہلا ڈکلیریشن آف نیو ورلڈ آرڈر تھا، حجۃ الوداع کا خطبہ. 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں عزیزان محترم. آج مغربی دنیا کلیمنٹ ہے، ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے، لا کے اور رول آف لا کے نعرے لگانے والے آج دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید انسانیت کو لا کا کنسپٹ، کانسٹیٹیوشن کا کنسپٹ، ہیومن رائٹس کا کنسپٹ ہم نے دیا ہے. اور آج وہ دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں گلوبل پیس کے قائم کرنے کے دعوے دار ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ امت مسلمہ اہل قیادت سے محروم ہو گئی، امت مسلمہ اپنی شناخت سے محروم ہو گئی، اور آج وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں اس لیے جا گری کہ اس نے تاجدار کائنات کا عطا کردہ عظیم راستہ اسلام کا چھوڑ دیا تھا. امت مسلمہ کے فیصلے آج مکہ اور مدینہ میں گنبد خضرا کے سائے کے نیچے ہونے کی بجائے واشنگٹن کی سرزمین پہ ہونے لگے. امت مسلمہ کی غیرت کا سودا ہو گیا، اس کا ضمیر خرید لیا گیا. آج نتیجہ یہ ہے کہ ہر حکمران اپنی کرسی کے بچانے کے لیے غلام بنا پھرتا ہے. ہماری آزادی سلب ہو گئی ہے. ہم نیو ورلڈ آرڈر سے بھیک کی خیرات مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کے وہ پہلے منفرد شخصیت ہیں جنہوں نے انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن عطا کیا. میثاق مدینہ
دی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ. میں نے ابھی اسی ہفتے اس میثاق مدینہ کا کانسٹیٹیوشنل انالیسز لکھا ہے. کانسٹیٹیوشنل انالیسز، اس کا ٹیکسٹ ڈاکٹر حمید اللہ نے جمع کیا تمام کتابوں کے ذریعے، عربک ٹیکسٹ. اور میثاق مدینہ جو حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینہ کا آئین بنایا تھا اور آئین کے ذریعے ریاست مدینہ کو چلایا تھا، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن تھا. اس کا ٹیکسٹ مختلف کتابوں سے جمع کر کے ایک آرڈر اور ارینجمنٹ کے ساتھ جمع ہو گیا. عربک اور انگلش ورژن اس کے آ گئے. اس میں بڑا کنٹریبیوشن ڈاکٹر حمید اللہ ان کو صحت دے، وہ پیرس میں تھے، انہوں نے کیا. مگر ایک بڑی عجیب بات عرض کروں کہ اس کے اوپر 1300 سال کی ہماری یا 1400 سال کی تاریخ میں دنیا کی کسی زبان میں بھی کسی دور میں کسی ملک کے آتھر نے میثاق مدینہ یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا کانسٹیٹیوشنل انالیسز نہیں کیا تھا، آئینی تجزیہ اور اس کی آئینی تشریح. یہ 5-7 سال پہلے کی بات ہے. الحمرہ میں یوم اقبال کی کسی تقریب پر ڈاکٹر جاوید اقبال نے مجھ سے کہا، مجھے کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب یہ بہت بڑا خلا ہے، میثاق مدینہ کی آج تک آئینی تشریح نہیں ہوئی، اس کا انالیسز نہیں ہوا اور بڑا کنفیوژن ہے، ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. مجھے کہنے لگے کہ میری نظر آپ پر ہے، اگر آپ کوئی وقت کبھی دیں تو اس کا کام کر دیں تو یہ کام بہت بڑا تاریخ میں ایک اچیومنٹ ہوگی. خیر وقت گزر گیا. اب میں چونکہ سیرت الرسول کی کتاب مکمل کر رہا تھا، 12 والیومز میں سیرت الرسول کی کتاب مکمل ہوئی. اس کے ایک والیوم میں ضرورت پڑی سسٹمز، مدینہ کی ریاست کے سسٹمز کیا تھے، اس کے ضمن میں میں نے میثاق مدینہ کو لے کر اسی ہفتے اللہ کا شکر کہ اس کی مدد اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے صدقے سے میں نے میثاق مدینہ کا کانسٹیٹیوشنل انالیسز مکمل کیا اور یہ 1400 سال کی تاریخ میں پہلا کام ہے. اب یہ اس کے پہلے ڈاکٹر حمید اللہ نے جتنا کام کیا اس کے 47 آرٹیکلز بیان کیے تھے. کتنے؟ 47 آرٹیکلز. اب انالیسس کرنے کے بعد جب میں نے اس کو مکمل کیا ہے تو اس کے 60 آرٹیکلز بنے ہیں، 60 آرٹیکلز بنے ہیں کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. یہ ویسے چھپ جائے گا، میں اب اس کا ریفرنس نہیں دے رہا، میں نے بائی دی وے بات کر لی، صرف اس کا اشارہ کرنے کے لیے میں لایا تھا، بائی دی وے میرے پاس تھا، آپ کو دکھاؤں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کو آئین کا کوئی تصور نہ تھا، عدل و قانون کا کوئی تصور نہ تھا، تو 60 آرٹیکلز پہ مشتمل سب سے پہلا تحریری آئین دیا اور اس آئین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرٹیکل قائم کیا. کیا آرٹیکل قائم کیا؟ اور وہ آرٹیکل تھا جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو مسلمان کے قتل کی ممانعت، پروہیبیشن آف کلنگ آف اے مسلم بائی مسلم. نمبر 2 اس میں تھا مسلمانوں کی جانی حفاظت کے مساوی حقوق کی ضمانت، گارنٹی آف ایکول رائٹ آف لائف، رائٹ آف پروٹیکشن فار آل مسلمز. اور تیسرا آرٹیکل اس کے اندر تھا غیر مسلم اقلیتوں کی جانی حفاظت کا حق بھی مسلمانوں کے برابر ہوگا. یہ بات تھی امپورٹنٹ جو بتانا چاہتا تھا. یہود کے لیے غیر مسلم، نان مسلم مائنورٹیز کی بھی جانی حفاظت کا جو حق ہے یہ مسلمانوں کی جان کے برابر ہوگا. آج مغربی دنیا یہ سمجھتی ہے اور اسلام پر ایک اعتراض ہے کہ شاید اسلامک اسٹیٹ میں نان مسلم دوسرے تیسرے درجے کے شرعی ہوتے ہیں اور وہ ہیومن رائٹس میں مسلمانوں کے برابر نہیں ہوتے. یہ الزام اس لیے تھا کہ امت مسلمہ اسلام کا کیس عالم کفر کے سامنے مؤثر طریقے سے پیش نہیں کر سکی. یہ بات آج عالم اسلام کی طرف سے دیوار کفر کے سامنے ایک تحریری دلیل کے ساتھ آئے گی کہ 1400 برس پہلے تاجدار کائنات نے جو کائنات کا سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن دیا تھا اس میں مسلمان اور غیر مسلم اقلیت کی جان کی حفاظت کا حق برابر ڈکلیئر کر دیا تھا. اس طرح اس کا ایک آرٹیکل 48 میں نے قائم کیا ہے جس میں ہے ریاست کے مختلف طبقات کے درمیان جنگ اور قتل و غارت کی ممانعت ہوگی. پروہیبیشن آف فائٹنگ اینڈ بلڈ شیڈ امنگ ویریس کمیونٹیز آف دا اسٹیٹ. مسلمان ہیں یا یہودی ہیں، مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں،
ریاست مدینہ میں آقا نے اسلامی دستور کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم طبقات جو ایک آئین کے نیچے آ گئے ان کے درمیان قتل اور غارت کو بین کر دیا تھا۔ جو دستور مصطفیٰ میں ہے، جو دستور اسلام میں ہے، ان کے عالم تو یہ کہ ایک ریاست کے یونٹس بھی آپس میں قتل و غارت گری کی اجازت نہیں ہے۔ افسوس ہم کلمہ کو ہیں اور امت مصطفیٰ کا نام لینے والے ہیں، مگر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اور کولیکٹیو کلنگز کا عمل ہو رہا ہے، بم چل رہے ہیں، عبادت گاہیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اور اس سے آگے دیکھیے، بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل بات کہہ رہا ہوں جس کی گلوبل سگنیفیکنس ہے، بین الاقوامی اہمیت ہے، نہ صرف ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کی، یہاں تک فرمایا کہ آئینی اور ریاستی امن پانے والے ہر شخص کی جان کی حفاظت بھی برابر ہوگی۔ یعنی جو فرمایا جو اسلامک اسٹیٹ کا جو شہری ہے مسلمان، اگر وہ کسی دوسرے کو امان دے دے گا، اگر وہ کسی دوسرے کو امان دے دے گا اور پیس آف ٹریٹی ہو جائے گا، تو ایک شہری اگر دوسرے کو امان دے دے تو اس امن اور امان کی ضمانت بھی اسٹیٹ پر منتقل ہو جائے گی، ریاست اس کی امانت بھی کرے گی۔ یہ 1400 سال قبل آقا علیہ السلام نے اتنا عظیم ہیومن رائٹس پر مشتمل دستور عطا کیا، کنسپٹ آف پیس کو ڈیولپ کیا، اور پھر جب وقت آیا حضور علیہ السلام کا حجت الوداع کا خطبہ، حجت الوداع کا خطبہ وہ ہے جو اپنے دور کا نیو ورلڈ آرڈر تھا۔ حضور علیہ السلام نے عالمی نظام عطا کیا انسانیت کو، اس عالمی نظام کے تحت آقا علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ آج کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے فرمایا ایک دوسرے کے گلے کاٹنا ممنوع ہے، ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت دے دی گئی، ظلم اور استحصال کے نظام کا خاتمہ کر دیا گیا۔ میں حجت الوداع کے خطبے کے کوٹیشنز دے رہا ہوں۔ فرمایا عالمی سطح پر انسانی اخوت کا نظام قائم کر دیا گیا اور نئے عالمی نظام کے ذریعے طبقات کی آپس میں قتل و غارت گری کی ممانعت کر دی گئی، اور فرمایا اس نظام کے ذریعے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے دی گئی، اور فرمایا عورتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے دی گئی، اور انسانی مساوات کا اعلان کر دیا گیا، اس طرح کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ آج کے بعد کسی عربی نسل کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو سفید اور سیاہ اور سرخ پر، ساری فضیلتوں کے بت پاش پاش کر دیے گئے۔ فضیلت اسی کی ہے جو اللہ کی بندگی میں اونچا ہے۔ یہ وہ ڈیموکریٹک پرنسپل تھے، گلوبل پیس کے پرنسپل تھے، ہیومن رائٹس کے پرنسپل تھے، جس پر مبنی آقا علیہ السلام نے 1400 سال قبل جدید انسانی معاشرہ تشکیل دیا تھا۔ اور میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، UN کے پیس میکنگ ڈاکومنٹس، میری یہ سیرت الرسول کی کتاب، اس کی 6ٹھی جلد ہے، یہ 6ٹھا والیوم ہے، 12 والیومز میں کتاب، اور الحمدللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی کتاب سیرت النبی 7 جلدوں میں تھی، اردو زبان کی سب سے بڑی کتاب تھی۔ اس اللہ کا شکر ہے اور اس کی رحمت ہے جس نے توفیق دی، اور اب اردو لٹریچر میں تاریخ کی سب سے بڑی کتاب سیرت النبی پر 12 جلدوں میں نے مکمل کر دی۔ یہ صرف اللہ کی توفیق اور اللہ کا شکر۔ بتانے کا مقصد یہ ہے عزیز طلبہ، یہی فیوچر ہے آپ کا، اس راستے پر چلیں، علم کی خدمت کریں، انجینئرنگ کے علم کی، ٹیکنالوجی کے علم کی، کمپیوٹر سائنسز کی، جس فیلڈ میں اسپیشلائز کر رہے ہیں، ادھر علم میں ترقی کریں، ادھر اخلاق اور کردار اور سیرت میں ترقی کریں اور دین میں ترقی کریں۔ یہ آپ کا مستقبل ہے، یہی قوم کا مستقبل ہے۔ اس میں UNO کے ہیومن رائٹس کے چارٹرز ہیں، پیس میکنگ ڈاکومنٹس کو میں نے درج کیا ہے۔ میں یہ بات کمپیریٹو سٹڈی کے حوالے سے انٹرنیشنل افیئرز پہ نظر رکھ کر کمپیریٹو سٹڈی کا خلاصتاً بتا رہا ہوں کہ 47 کا UNO کا ہیومن رائٹس کا چارٹر ہو یا موجودہ یورپین کونسل کا ہیومن رائٹس اور پیس میکنگ کے چارٹرز ہوں، آج کی صدی تک انسانیت اور اقوام مغرب ہیومن رائٹس کے باب میں اور ڈیموکریسی اور بنیادی اصولوں کے باب میں اس مقام تک ترقی نہیں کر سکی جس مقام تک مدینہ کے دستور نے انسانیت کو پہنچا دیا تھا۔
اس سے بڑھ کر امن کا عالم تو کیا ہے کہ جہاد کا تصور بھی سارا کا سارا بقا و حفاظت امن کے لیے ہے. ہمارا جہاد بھی حفاظت امن کے لیے ہے. انسان کا جو روحانی جہاد ہے اندرونی، وہ تزکیہ نفس ہے، تاکہ نفس کی تخریب کاری کو روک کر پرامن بنایا جائے. یہ تزکیہ ہے، یہ سب سے بڑا روحانی جہاد ہے. علم کا جہاد، معاشرے میں جہالت کا خاتمہ کر کے ان کو علم کی روشنی میں پرامن کیا جائے، یہ جہاد بالعلم ہے. جہاد بالمال، اپنا مال غریبوں پر خرچ کر کے ان کے معاشی ڈیڈ لاک کو ختم کیا جائے اور ان کی زندگی کے ارتقاء کو بحال کیا جائے، یہ بھی امن اور احسان کا عمل ہے. اس جہاد میں بھی امن ہے. حتیٰ کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاد بالعمل، معاشرے سے برائی کو ختم کیا جائے، ظلم کا خاتمہ کیا جائے، یہ بھی بقائے امن کے لیے ہے. اور پانچویں اور آخری قسم جہاد بالقتال، تلوار کا جہاد. جہاد بالقتال کس لیے؟ وہ بھی بحالی امن کے لیے. فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج تمہیں حکم دیا جاتا ہے تلوار اٹھا لو، قتال کرو، جہاد کرو. کیوں؟ کہ تم پر ظلم ہوا ہے. ظلم کے خاتمے کے لیے میدان میں نکلا. تو آپ نے دیکھا کہ جہاد بالقتال بھی ظلم کے خاتمے اور بحالی امن کے لیے ہے. فرمایا فما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها. فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے اے مدینہ میں پرامن زندگی گزارنے والے مسلمانوں؟ دیکھو مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی طرف کہ وہاں کی مجبور، مقہور، بے کس اور مظلوم انسانیت، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے، جوان بلک بلک کر، چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں رب کائنات ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے وڈیرے اور جہاں کے حاکم ظالم ہیں، ہمیں ظالموں کے دست تظلم سے نجات دے. فرمایا مدینہ میں پرامن بیٹھنے والوں اٹھو، تمہیں آرام سے سونا حرام ہے جب تک ظلم کی چکی میں پسنے والوں کو ظلم سے نجات نہ دلا دو. تو گویا جہاد بحالی امن کے لیے اور خاتمہ ظلم کے لیے ہے. الغرض قرآن مجید، سنت نبوی، تاریخ اسلام، اس کے جس اینگل کا جائزہ لیں یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ساری کی ساری تاریخ اسلام کی اور قرآن کی ساری تعلیمات اور سنت و سیرت محمدی ساری سراپا امن کی تعلیم ہے. اور اسلام بحالی امن کا دین ہے، بحالی امن کا پیغام ہے. آج اگر آپ امن کے راستے پہ نہیں چلیں گے، ترقی نہیں کریں گے. آپ کی ترقی کا راز آج امن میں ہے. اگر آپ آپس میں تشدد کرتے رہے، قتل و غارت گری کرتے رہے، تخریب کاری کرتے رہے، تو آپ کی نظر علم سے ہٹ جائے گی. جب آپ علم میں کمزور ہوں گے تو کبھی ترقی نہیں پا سکتے. یاد رکھ لیں، محض MNA اور وزیر بن جانے سے ترقی نہیں ہوتی کسی شخص کی، مال و دولت آ جانے سے ترقی نہیں ہوتی. ترقی، حقیقی اور دائمی ترقی علم میں ہے اور حصول علم امن سے ہے. دائمی ترقی علم سے ہے اور حصول علم امن سے ہے. اگر امن اپنی دانشگاہوں میں برقرار رکھیں گے اور آپس میں پرامن بقائے باہمی کی طریقہ اپنائیں گے تو علم کو فروغ ملے گا، علم کو بالادستی ملے گی، علم کی ترقی ہوگی اور علم کی سلطنت اور حکومت ہوگی. اور اگر علم کو فروغ ملا تو اس میں معاشرے کو ترقی نصیب ہوگی. آج میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں اور کنکلوڈ کر دوں گا ایک پیغام کے طور پہ. آج امت مسلمہ ظلم کے نرغے میں ہے. ہماری تقدیر واشنگٹن میں رقم ہو رہی ہے. ہماری ثقافت پر حملہ ہے، ہمارے نظریہ حیات پر حملہ ہے، ہماری حیا کی اقدار پر حملہ ہے، ہمارے دینی نظریات پر حملہ ہے، امت مسلمہ کی وحدت پر حملہ ہے، ہماری سالمیت اور بقا پر حملہ ہے. الغرض پورے کے پورے اسلام کے تشخص پر حملہ ہے. UNO عالم اسلام کے خلاف عالمی سازشوں کا مرکز ہے اور مسلمان ان عالمی طاغوت، سامراجی طاغوتی صہیونی طاقتوں کے سامنے بالکل بے بس مجبور غلام کی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. عزیزان محترم، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ظلم سے ٹکر آج کے حکمران نہیں لیں گے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری امت مسلمہ کی گلوبل لیول کی بات کر رہا ہوں. وہ لیڈر جن کی پرورش مغرب کے سانچے میں ہوئی ہے،
جنہوں نے پروان چڑھنا امریکہ کے سائے کے نیچے سیکھا ہے، اور جو صبح و شام امریکہ کو چومتے ہیں اور امریکہ کو بوسے دیتے ہیں اور امریکہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے ہیں، اور جنہیں اپنی اقدار، میرے پاس ایک مرتبہ چیکوسلاویا اور امریکن ایک وفد آئے تھے آفس میں ملنے کے لیے، ان میں خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ جب میرے آفس میں آئے تو جو خاتون تھی اس نے بڑھ کے ہاتھ بڑھایا مجھے سلام کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، یہاں مصافحے بھی ہو رہے ہیں اور چومنا چاٹنا بھی ہو رہا ہے۔ اور آپ تھوڑا یاد کر لیں، آج سے سال، 2 سال، 3 سال پہلے تک پاکستان کی سرزمین پر کسی حکمران کو یہ جرت نہیں ہو، باہر جا کے سب کچھ کرتے تھے، یہاں آ کے مصافحہ بھی نہیں کرتے تھے کسی غیر عورت کے ساتھ، یہاں اپنا ایک مقام برقرار رکھتے تھے، باہر سب کچھ کراتے تھے، یہاں احتیاط رکھتے تھے۔ اب قومیں پتہ ہے کہ قوم اتنی بے حس اور بے ضمیر بنائی جا چکی ہے کہ اب کوئی بات نہیں ہوگی، اب مصافحے بھی کرو، بوسے بھی لو، اور اگر قوم اسی طرح بے حس رہی تو اس سے آگے بھی ہوگا۔ وہ خاتون نے میرے آگے ہاتھ بڑھایا مصافحہ کے لیے، میں نے اس سے مصافحہ نہ کیا اور ہاتھ بڑھانے کی بجائے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کو رسپیکٹس اور ریگارڈز دیے اور کہا کہ آپ چیئر پہ تشریف رکھیں، سیٹ آفر کی۔ وہ پوری ٹیم تھی، وہ بیٹھتے ہی انہوں نے تابڑ توڑ حملہ کر دیا میرے اوپر، کلچرل کویسچن، اور فوری سوال کیا مجھے، کہنے کہ پروفیسر we would like to put a question on you. I said you are welcome. He said we would like to ask why you didn't shake hand with me. یہ پہلا سوال تھا، آپ نے ہاتھ کیوں نہیں میرے ساتھ ملایا؟ میں مسکرایا، میں نے کہا would you please have your seat, I'm happy to answer your question. بیٹھ گئی آرام سے، میں نے کہا میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا can I ask a question for you from you? Yes. I said my question is that why you wanted to shake hand with me? میں نے پوچھا respected lady why you try to shake hands with me? اس نے کہا there's nothing bad in that, this is our culture, we shake hand with gents, our culture. I said I respect your culture, can I answer your question now? She said yes. I said to not shake hand with ladies is our culture. اور پھر میں نے وہ ہنس پڑی، میں نے کہا would you allow me to act on my own cultural value freely? I said why not? I said that's all. یعنی تم ہاتھ ملاؤ تو توقع کرو کہ دوسرے بھی ملائیں کیونکہ یہ تمہارا کلچر ہے۔ تو میں نے کہا جیسے ہاتھ ملانا تمہارا کلچر ہے، اس طرح دوسری لیڈیز سے ہاتھ نہ ملانا ہمارا کلچر ہے۔ اگر آپ کے کلچر کی عزت ہے تو ہماری کلچر کی عزت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے کلچر پہ عمل کریں، آپ کو خوشی ہو، تو کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اپنے کلچر پہ عمل کریں؟ اس نے کہا آپ کریں۔ میں نے کہا کویسچن از فنشڈ۔ مگر جب اپنی عظمت کا احساس ہی ختم ہو گیا ہو، اپنی عظمت کا احساس ہی ختم ہو گیا ہو، تو پھر یہ وہ کلچر کہاں رہا؟ اب تو یہ وہ دوسرا کلچر آ گیا جو انفیکشن کے ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے، کلچر اینڈ سینسٹیوٹی ٹیسٹ۔ اب وہ کلچر ہونا چاہیے کہ پتہ کیا جائے کہ کس قسم کا بیکٹیریا ہے۔ اب وہ کلچر ٹیسٹ ہونا چاہیے، سینسٹیوٹی کلچر، کہ بیکٹیریا کا پتہ کیا جائے کہ کون سا بیکٹیریا آ گیا، اور یہ غیر اسلامی بیکٹیریا ہے جس نے اسلام کی اور عزت نفس سے ہمیں خالی کر دیا۔ یہ فیوچر آپ نے بدلنا ہے، اس اسلام کی قومی ملی غیرت کو آپ نے بحال کرنا ہے، مگر جنگ و جدال سے نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف علم اور کردار کے ذریعے جنگ فتح ہوگی، علم اور کردار کے ذریعے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں MSM کو کہ یہ تعلیمی اداروں میں وہ جو انتخابی سیاست ہے جس میں نفرتیں بڑھتی ہیں اور جنگ و جدال ہوتا ہے،
شاید یہ پاکستان کی واحد طلبہ تنظیم ہے جو اس میں حصہ نہیں لیتی. مبارک دیتا ہوں، آپ صرف طلبہ کے علم اور کردار پر توجہ کریں، باقی کاموں پر توجہ نہ دیں. انتخابی عمل آپ کے دوسرے بھائی کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ بھی کریں. آپ طلبہ کے علم کے فروغ پر، کریکٹر کے فروغ پر، موریلٹی کے فروغ پر، اسپرچویلٹی کے فروغ پر، ہیومن اور مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے پر توجہ دیں. یہی اصل طالب علمی ہے. انشاءاللہ اس سے امت کا مستقبل اور طلبہ کا مستقبل روشن ہو جائے گا.